بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 8 فروری کا آغاز ہو گیا۔ اتوار کے دن کا خاصا اہم دن ہے کیونکہ آج تحریک تحفظ پاکستان نے شٹر ڈاؤن اور پہیہ جام ہڑتال کی کال دے رکھی ہے۔ لوگوں کو کہا ہوا ہے کہ آپ نے گاڑیاں سڑکوں پر نہیں نکالنی، لوگوں کو کہا گیا ہے کہ آپ نے جو دکانیں ہیں وہ نہیں کھولنی۔ دوسری طرف حکومت جو زور لگا رہی ہے آپ کے سامنے ہی ہے کہ اربوں روپے لگائے گئے ہیں بسنت کے لیے لاہور میں، اور اس بسنت کو تمام ٹی وی چینلز پر دکھایا جا رہا ہے، ناچ گانا ڈانس اور پتہ نہیں کیا کچھ دکھایا جا رہا ہے یہ بتانے کے لیے کہ سب نارمل ہے۔ اس حکومت کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ یہ جبر کے ساتھ کوئی چیز اگر کروا بھی لیں گے تو حقیقت تو لوگ جانتے ہیں۔ ابھی آپ دیکھیں کہ میری آج تحریک تحفظ پاکستان کی ایک شخصیت سے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ہمیں تاجر تنظیموں نے رابطہ کیا، کئی تاجر تنظیموں نے رابطہ کیا۔ انہوں نے کہا ہم دل سے آپ کے ساتھ ہیں اور ہمارے احساسات آپ کے ساتھ ہیں، ہمارے جذبات آپ کے ساتھ ہیں، ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، ہماری ہمدردیاں آپ کے ساتھ ہیں۔ ہمیں پتہ ہے کہ عمران خان پاکستان کے لیے، پاکستان کی آنے والی نسلوں کے لیے قید میں ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ عمران خان حق پہ ہے، ہمیں پتہ ہے عمران خان بے گناہ ہے، ہمیں پتہ ہے آپ کی بات درست ہے۔ اور وہ قسمیں اٹھا کر کہہ رہے تھے کہ ہم نے ووٹ پی ٹی آئی کو دیا تھا اور ہمارا ووٹ چوری ہوا ہے، ہمارے دل چھلنی ہے۔ لیکن ساتھ ہی انہوں نے اس خوف کا اظہار کیا، انہوں نے کہا کہ ہمارے اوپر بہت دباؤ ہے، بہت ہمیں تھریٹس ہیں کہ اگر ہم نے دکان نہ کھولی تو ہمارے ساتھ بہت برا سلوک ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ ایک تاجر رہنما نے مجھے کہا کہ میری تو جان بھی چلی جائے تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میری جوان بیٹی ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ جب کوئی گھر میں داخل ہو کر آتا ہے تو انہوں نے کہا آپ کے سامنے ہے کہ پچھلے 3-4 سال میں کیا ہوا ہے عوام کے ساتھ، پاکستان کے ساتھ، خاص طور پہ پنجاب میں۔ تو انہوں نے کہا خوف اس بات کا ہے کہ خدا نخواستہ میرے گھر میں گھسا ہے تو میری جوان بیٹیاں ہیں تو میں ان کا مجھے ڈر ہے، ان کی عزتوں کا مجھے خوف ہے، باقی مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اس کے باوجود سرپرائز ملے گا کیونکہ ایک طرف جہاں پہ تاجروں کی ویڈیوز جاری کروائی جا رہی ہیں جس میں تاجر کہہ رہے ہیں کہ ہم تو بہت کم کہ ہم تو دکانیں کھولیں گے، لیکن وہیں پہ تحریک انصاف کا جو سوشل میڈیا ہے انہوں نے بڑی سخت کمپین کر دی ہے کہ جو دکان کھولے اس دکان کی تصویریں بنا کے گروپوں میں، مقامی گروپوں میں ڈالیں اور اس کا بائیک آؤٹ کریں۔ تو ظاہر ہے یہ بھی ایک مسئلہ ہے دکانداروں کو، لیکن حکومت کے اوپر خاصا 8 فروری کا دباؤ ہے کیونکہ آج 8 فروری کے اوپر ہر طرف سے ٹویٹس ہوں گی، بات ہوگی، لوگوں کے زخم جو ہیں وہ دوبارہ تازہ ہوں گے کہ 8 فروری کو ووٹ انہوں نے کس کو دیا تھا اور مسلط کس کو کر دیا گیا، اور جن کو مسلط کیا گیا انہوں نے پاکستان کی کیا حالت کر دی ہے۔ خیر 8 فروری کے اوپر تو ہم بات کریں گے دن میں جب صورتحال واضح ہوگی، لیکن میں آپ کو ایک چیز عرض کروں، یہ 8 فروری تو کامیاب ہے ہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر پاکستانی کے سینٹیمنٹس وہی ہیں جو تحریک تحفظ پاکستان جو چاہ رہی ہے، جو چاہتی ہے۔ اچھا دوسرا میں آپ کو عرض کروں کہ بات یہ ہے کہ ہاں ایک اور وہ لوگ سوال پوچھ رہے ہیں کہ جو سپریم کورٹ میں کیسز فکس ہوئے ہیں اس پہ میں نے بات کیوں نہیں کی۔ نیکسٹ ویڈیو میں بات کرتا ہوں، وہ تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں میں کیا اس پہ سمجھتا ہوں۔ لیکن بات یہ ہے کہ اس جو پچھلے 3 سال میں پاکستانی قوم کے ساتھ ہوا ہے، اس کرائسس میں جو ظلم ہوا ہے، لوگوں کی جانیں گئیں، بے گناہوں کی جانیں گئیں، لیکن ہر کرائسس کے ساتھ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ دیکھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ یہ قربانیاں تو لوگوں نے ضرور دی ہیں اور ان کی قربانیوں کو کبھی پاکستان کی آنے والی نسلیں فراموش نہیں کریں گی، لیکن اس میں ایک چیز جو ہے وہ بہت پازیٹیو ہوئی ہے۔ پازیٹیو یہ ہوئی ہے جیسے ہارون رشید صاحب کہتے ہیں کہ قومیں کئی سو سال میں قوم بنتی ہیں اور ہم بہت تیزی سے قوم بننے کی طرف جا رہے ہیں۔ اور دوسرا جو اس سارے کرائسس میں ایک اچھی چیز ہوئی وہ یہ ہوئی کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی اس حد تک ننگی ہو گئی ہیں اور گندی ہو گئی ہیں اور قابل نفرت ہو گئی ہیں لوگوں کے اندر کہ آج اگر کسی بچی کی عمر 10 سال ہے تو اللہ تعالیٰ اسے لمبی زندگی دے، وہ 80 سال جیے، وہ 90 سال جیے، وہ نواز شریف کے آنے والی نسلوں کو اور زرداری کی آنے والی نسلوں کو ووٹ نہیں دینے والے۔ اب یہ دونوں جماعتیں اسی صورت میں اقتدار میں آ سکتی ہیں جب ان کو فارم 47 پر لایا جائے، اور اگلی بار فارم 47 پہ آنا بھی آسان نہیں ہے، کہنا آسان ہوتا ہے۔ دیکھیں 8 فروری 2024 کو لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ ملک کے ساتھ کیا کھلواڑ کیا جائے گا، کیا ظلم کیا جائے گا، لوگ ووٹ ڈال کے گھروں میں چلے گئے۔ اب تو لوگوں کو پتہ ہے کہ ووٹ ڈال کے سیدھے آر او آفس کے باہر گھراؤ، جب تک فارم 45 کے مطابق فارم 47 نہ مل جائے تو آنا نہیں ہے وہاں سے۔ اور دیکھیں الیکشن ڈے کے اوپر کروڑوں لوگ نکلتے ہیں ووٹ ڈالنے کے لیے، اور ٹوٹل ہمارے پاس ساری فورسز ملا کے 15-20 لاکھ سے زیادہ نہیں ہے۔ کروڑوں لوگوں کے آگے 20 لاکھ فورسز نہیں کھڑی ہو سکتی، وہ تو لوگوں کو پتہ نہیں تھا۔ اور اس وقت پی ٹی آئی سے غلطی ہوئی، عمران خان آج تک کہتے ہیں کہ اس وقت انہوں نے بلنڈر کیا، 8 فروری کو ان کو سب کچھ بند کر دینا چاہیے تھا، لوگ چارٹ تھے۔ تو باقی میں آپ کو بتاؤں، میں ابھی آپ کے سامنے جلدی چیزیں رکھتا جاؤں گا، میں یہ وہ چیزیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں جس سے یہ ان کی نفرت بڑھ رہی ہے، یہ ایکسپوز ہو رہے ہیں۔ کیونکہ دیکھیں یہ بڑا آسان ہے ان کے لیے جو انہوں نے پلان کیا ہوا ہے کہ
سال بعد 2 سال بعد یہ سارا کچھ اسٹیبلشمنٹ کی کسی ایک شخصیت میں ڈالیں گے کہ سب کچھ تو وہ کر رہا تھا, ہمارا تو کچھ نہیں ہے, اور ہم بری ذمہ ہو جائیں گے. ایسا نہیں ہوگا, اس بار ایسا نہیں ہوگا. پاکستان کے لوگ ایک ایک چیز جانتے ہیں. پھر ان لوگوں کے بیانات آن ریکارڈ موجود ہیں. دیکھیں اب تیرا میں لوگوں کی نقل مکانی ہوئی. اگر سہیل آفریدی چپ کر کے بیٹھے رہتے اور 2 سال بعد کہتے اس وقت میں تو آن بورڈ نہیں تھا, زبردستی ہو رہا تھا, تو کسی نے نہیں ماننا تھا. سہیل آفریدی نے ڈنکے کی چوٹ پہ کہا, کھل کے سامنے آیا, گراؤنڈ پہ گیا, لوگوں کو جا کے سچ بتایا, اور لوگ جو ہے نا وہ آپ لوگوں کے ساتھ سچ بولیں, لوگ یقین کریں آپ کی بات کو, آپ کی غلطیوں کو بھی درگزر کر دیتے ہیں. مثلا مجھ سے اگر ایک مثال دے رہا ہوں, خبر غلط ہو گئی ہے, میں آگے سچ بتا دوں کہ یار میرے ایک سورس تھا, اس نے مجھے خبر دی, میں نے اس سورس پہ اعتماد کیا, غلطی ہو گئی ہے, غلط خبر ہو گئی ہے. اگلے لمحے لوگ کہیں گے کہ یار کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر میں ایک غلط چیز کو جسٹیفائی کرنے لگ جاؤں گا, وہ پھر لوگ اب بہت تیز ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ اب ان کی آنے والی نسلیں کبھی یہ نہیں کہہ سکیں گی کہ اس وقت ہم تو کچھ نہیں کر رہے تھے, کوئی اور کچھ کر رہا تھا, کیونکہ ان کے بیانات اور ریکارڈ موجود ہیں, نواز شریف کے بیانات اور ریکارڈ موجود ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں, نواز شریف اور زرداری نے اپنے بیٹے کے لیے, نواز شریف نے اپنی بیٹی کے لیے جو کمپرومائزز کیے, ان کو اندازہ نہیں ہے کہ ان سے کتنی بڑی حماقت ہو گئی, کتنا بڑا بلنڈر ہو گیا. انہوں نے اپنے کیسز ختم کروانے کے لیے, اپنے آپ کو جیلوں میں جانے سے بچانے کے لیے, اور اپنی اولاد کو اقتدار سونپنے کے لیے جو غلطیاں کی پچھلے 2 سال میں, اس کی سیاسی قیمت ان کی آنے والی 7 نسلیں ادا کریں گی. ان کی آنے والی 7 نسلیں اس کی قیمت ادا کریں گی. کیوں؟ دیکھیں یہ جو ابھی بھی 8 فروری 2024 کو تو 2 تاریخ دی لوگوں نے عمران خان کو, اس وقت 3/4 پہ معاملہ پہنچا ہوا ہے. تو آگے کیا ہوگا؟ اور پھر جو یہ اس وقت کر رہے ہیں, میں ابھی آپ کے سامنے جلدی چیزیں رکھتا ہوں. یہ وہ چیزیں ہیں جس سے ان کی نفرت میں اضافہ ہو رہا ہے, یہ ایکسپوز ہو رہے ہیں, جن کے جوابات ان کے پاس نہیں ہیں. اور خاص طور پہ جو ثانیہ ترلئی امام بارگاہ ہے, اس کے باوجود جیسے ٹی وی چینلوں پہ یہ ایک ناچ گانا چلوا رہے ہیں, ڈانس چلوا رہے ہیں, خوشیاں منا رہے ہیں, کہہ کے لگا رہے ہیں, جیسے نواز شریف آج پہنچے ہوئے تھے وہاں پہ وہ سارا کچھ ہوا. اب آپ دیکھیں نا کہ ان کے ساتھ جو کھڑے ہیں ٹی وی چینلز, وہ بھی بری طرح سے ایکسپوز ہو رہے ہیں, اور وہ بھی تباہ اور برباد ہو رہے ہیں. ان کی نفرت بھی بہت آگے جا رہی ہے. اب آپ دیکھ لیں کہ جیو نیوز کا احمد وڑائی صاحب نے لکھا ہوا ہے کہ عمران خان کی ایک پرانی ویڈیو ہے بسنت کی, وہ جیو ٹی وی اپنے جیو پہ تو چینل پہ تو نہیں چلا سکتا تھا, انسٹا پہ لگا دیا. انہیں بھی پتہ ہے کہ انسٹا کے اوپر سوشل میڈیا پہ لوگ کیا دیکھنا چاہتے ہیں. نواز شریف کی پرانی ویڈیو نہیں لگائی, عمران خان کی لگائی ہے. پھر آپ دیکھ لیں کہ کراچی میں جو پی ٹی آئی کے 250 ورکرز جن کو اٹھایا گیا, گرفتار کیا گیا, ان کو نہیں چھوڑا گیا. 8 فروری کے بعد اب ان کا کیس لگے گا. جج صاحب نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیے. تو اس سے کیا ہوا؟ عدالتیں ایکسپوز ہوئی ہیں, عدالتوں کی نفرت بڑی ہے, اس نظام کی نفرت بڑی ہے. پھر آگے آپ دیکھیں کہ ان کے ایک کریکٹر ہیں انجینئر محمد علی مرزا, وہ جس طرح سے گندا ہوا ہے اور ننگا ہوا ہے کہ پہلے کہتا تھا کہ بسنت حرام ہے, اور اب جب مریم کی بسنت کی باری آئی ہے تو انہوں نے کہا تو بہترین ہے, بسنت تو بڑی اچھی چیز ہے, اور ساتھ کہہ دیا کہ جناب میں تو انڈور گیمز میں مجھے بسنت بہت پسند ہے, اور اگر مگر کے ساتھ انہوں نے جسٹیفائی کر دیا. تو وہ ان کی پرانی ویڈیو نئی ویڈیو ایکسپوز ہو گئے. ان کے ساتھ جو لگے گا, وہ کہتے ہیں نا کہ کوئلوں کی دلالی میں جو ہے وہ منہ کالا ہوتا ہے, ان کے ساتھ جو لگا ہے اس نے اپنا منہ کالا کروایا ہے. ان کے ساتھ جو لگا ہے وہ ذلیل اور خوار ہو گیا. جو ان کے ساتھ ملا ہے اس نے اپنی سیاست ختم کر لی ہے, اپنی عزت ختم کر لی ہے. آج وہ اپنی فیملی کے ساتھ کہیں ڈھابے پہ بیٹھ کے چائے نہیں پی سکتا, آج وہ لوگوں میں فریلی جا نہیں سکتا جو ان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. کیونکہ جو ان کے ساتھ کہتے ہیں نا کہ آپ خوشبو والی دکان پہ جا کے بیٹھیں گے تو آپ جب وہاں سے نکلیں گے تو آپ کے کپڑوں سے خوشبو آ رہی ہوگی, آپ سے خوشبو آ رہی ہوگی, کیونکہ آپ ایک خوشبو والی جگہ سے اٹھ کے آئیں. آپ کوئلوں والے کے پاس سے اٹھ کے آئیں گے تو آپ کے جسم پہ کوئی کالک لگی ہوئی ہے, اور جب آپ کوئلوں کی دلالی کر رہے ہوں گے تو آپ کا منہ کالا ہوگا. تو یہ جو اس وقت کوئلوں کی دلالی کر رہا ہے ان کے منہ کالے ہو گئے. ان کی نفرتیں, ان کے اپنے ریلیٹیوز ان کو ڈس آن کر رہے ہیں کہ ہمارے ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. اچھا, پھر آپ دیکھیں کہ جس طرح سے لاہور میں یہ واقعات ہوئے ہیں بہت سارے, جس میں لوگوں کی بسنت کی وجہ سے جانیں گئی ہیں, لوگ زخمی ہوئے ہیں. ایک اکلوتا بیٹا تھا, پھر جس طرح سے مطلب بہت زیادہ نقصانات ہوئے, لیکن جو لوگ زخمی ہوئے لیکن انہوں نے خبریں تک نہیں چلنے دی. ٹی وی چینلز کو اربوں روپے دے دیے. اور پھر یہ میں ان کا پڑھا تھا محمد عمیر صاحب کا. محمد عمیر صاحب نے ٹویٹ کیا ہوا ہے کہ پنجاب حکومت کی کامیاب مینجمنٹ پہلے ریسکیو 1112 ہر حادثے کی اطلاع دیتا تھا, مگر ڈور پھرنے کے واقعات میں جو ہے وہ لوگوں کو ریسکیو تو کیا جا رہا ہے, مگر یہ انفارمیشن میڈیا کے ساتھ جو ہے وہ شیئر نہیں کی جا رہی. پھر آپ دیکھیں کہ لوگوں نے
ابھی حیدر علی کا ٹویٹ پڑھ رہا ہوں, کہتے ہیں بے شرمی بغیرتی نون لیگیوں کے ڈی این اے میں. انہوں نے یہ ایاز صادق کی ویڈیو لگائی ہوئی ہے جس میں وہ پتنگ اڑا رہے ہیں, اور اس پہ حیدر علی لکھتے ہیں کہ اسلام آباد میں دھماکہ ہوا, درجنوں لوگ شہید ہوئے, 100 سے زائد زخمی ہیں, جبکہ اسپیکر ایاز صادق پتنگ اڑا رہا ہے. آگے کچھ اور بھی انہوں نے الفاظ لکھے ہوئے ہیں. پھر اسی طرح سے یہ کرن خان رپورٹر ہیں, ایم نیوز میں ہیں, پہلے ایک نیوز میں تھی, انہوں نے ٹویٹ کیا ہوا ہے کہ جب یہ طلال چودھری وہاں پہ گئے ہیں پمز میں, تو لوگوں کو دھکے مارے گئے ہیں جو ان سے سوال کرنا چاہتے تھے کہ ہمیں یہاں پہ لوگوں کو جو مسئلہ وہاں پہ مشکلات ہیں. پھر اسی طرح سے یہ رضوان گلدئی صاحب نے بہت ساری ویڈیوز لگائی ٹی وی چینلز کی, جس میں علیم خان جو نون لیگ کے ہیں ان کے چینل سما ٹی وی کی بھی ویڈیوز تھیں, جس میں وہ ناچ بھنگڑا ڈانس تماشا دکھا رہے ہیں, خواتین ناچ رہی ہیں, ڈانس کر رہی ہیں, وہ سب کچھ دکھایا جا رہا ہے بسنت کے نام پہ, تاکہ یہ دکھایا جائے کہ ملک میں نارمل ہے سب کچھ. اس پہ امیر عباس صاحب لکھتے ہیں کہ میڈیا تو کب کا مر چکا, یہ تو صرف بھونپو پروپیگنڈا کے بیوپاری, پیسے کے پجاری اور حکمرانوں کے ٹوٹ رہ گئے. حکومتیں اشتہارات سے انہیں اور ان کے الفاظ خریدتی ہیں, مقتدرہ ان کے حلق سے زبان نہیں ہلنے دیتی. یہ تاجر ہیں جو اپنی اپنی تجوریاں بھر رہے ہیں, یہ قوم کی رہنمائی نہیں قوم کو رازنی سکھا رہے ہیں. اس کے بعد عبدالوحید ڈوگر ہیں, انہوں نے کہا ہوا ہے کہ کہتے ہیں کہ فوری معلوم ہو گیا کہ دہشت گرد نے پڑوسی ملک میں ٹریننگ لی, افغانستان سے آیا, لیکن یہ معلوم کرنا کس کی ذمہ داری تھی کہ وہ کیسے اسلام آباد تک پہنچا. کیا آج کے افسوسناک واقعے کی کوئی ابتدائی اطلاع موجود تھی؟ سیکیورٹی لیبس کا ذمہ دار کون ہے؟ نماز جمعہ کے دوران پولیس کی سیکیورٹی کہاں تھی؟ بات یہ ہے کہ جس دن ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا کو جب گرفتار کرنا تھا تو تقریباً 72 گھنٹے تک سینکڑوں پولیس اہلکار موجود تھے کہ وہ وہاں پہ گھیرا ڈال کے اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر موجود رہے. تو امام بارگاہ کی سیکیورٹی کہاں پہ تھی؟ یہ خاتون نے بڑی تکلیف میں انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی پمز کے باہر, جس میں انہوں نے سوالات اٹھائے ہیں کہ ایک 12 میل میں یہ وہ مقام ہے ترلئی امام بارگاہ جہاں پہ اہل تشیع کا جمعہ ہوتا ہے, تو ادھر سیکیورٹی ہی نہیں تھی. اس کے بعد اس پہ ایک صارف ہیں سوشل میڈیا کے, انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ فوکس جب پولیٹیکل ورکرز کے اوپر ہوگا, عوام کے اوپر ہوگا, تو پھر یہ چیزیں کون روک سکتا ہے. اور یہ مقبول جان صاحب کہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں تو جب امن و امان کی بات آتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ ان کو وفاق کے حوالے کیا جانا چاہیے. اب وفاق کو کس کے حوالے کریں؟ پہلے تو کہا جاتا ہے نا گورنر راج لگا دو وہاں پہ, وفاق کے انڈر کر دو. اب وفاق کو کس کے انڈر حوالے کریں؟ اب پھر وہ کہتے ہیں کہ اب تو وہ بھی انہیں نہ سنبھال سکیں جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک دم مسند اقتدار پر کود پڑتے تھے, اب تو وہ بھی ان حالات کو نہیں سنبھال سکتے. پھر یہ جرنلسٹ ہیں اردو نیوز کے زین, انہوں نے یہ کل لگائی ہوئی تھی, اب مجھے لیٹسٹ نہیں پتا, کہ ایک والد کا, کہ یہ وہ والد ہیں جن کے 2 نوجوان بیٹے نوشکی میں جان سے گئے. وہ کئی دنوں سے اپنے بچوں کی لاشوں کے انتظار میں بیٹھے. نوشکی میں 31 جنوری کے حملوں کے بعد جاری کلیئرنس آپریشن کے دوران 5 مزدوروں کی لاشیں ملی, جن میں فیض محمد کے 2 بیٹے شامل ہیں. لیکن انہوں نے کہا کہ ابھی تک کل تک وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی ڈیڈ باڈیز نہیں پہنچی تھیں. 31 کو شہادت ہوئی اور کل تک وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی ڈیڈ باڈیز نہیں پہنچی تھیں. اور اس پہ عفت حسن رضوی نے یہ لکھا کہ میڈیا تماشا دکھا رہا ہے اور یہ چیزیں ہائی لائٹ نہیں کر رہا. اب دیکھیں نا, اگر میڈیا رپورٹ کر رہا ہوتا کہ 5 دن ہو گئے ہیں اور ڈیڈ باڈیز نوشکی سے سندھ نہیں پہنچی, تو کوئی تھوڑی سی حکومت ہلتی جلتی, لیکن نہیں. اس کے بعد اسی طرح سے ایک احمد فراز خٹک ہیں, انہوں نے کہا کہ اگر پاکستان کی تباہی پر کتاب لکھی گئی تو سب سے اوپر میڈیا کا نام آئے گا جو چند پیسوں کے اشتہارات کی اپنا ضمیر بیچے ہوئے ہے. اچھا, میں نے کل ایک ڈیٹیل شیئر کی تھی کہ میاں عامر محمود جو آج کل بڑے سگے بنے ہوئے ہیں پاکستانیوں کے, جو نئے صوبے بنانے پہ کہتے ہیں کہ بہت ضروری ہے پاکستان کے لیے. حالت یہ ہے کہ ان کے چینل کے اوپر نجم سیٹھی کا جو فرائیڈے والا پروگرام تھا, فرائیڈے والا, سیٹرڈے والے کی بات نہیں کر رہا, فرائیڈے والا جو پروگرام تھا 51 منٹ 51 سیکنڈ کا تھا. ایک لفظ بھی امام بارگاہ سانے پہ نہیں تھا, ایک لفظ بھی. اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں آپ کے سامنے جھوٹ بول رہا ہوں, ابھی یوٹیوب پہ جائیں, جمعے کو دن یہ دھماکہ ہوا, جمعے والا نجم سیٹھی کا پروگرام سنیں, ایک لفظ نہیں تھا. اتنے یہ درندے ہیں, اتنے یہ بے رحم ہیں, اتنے یہ بغیرت ہیں کہ ان کے نزدیک جو ہے نا وہ پیسہ اور حکومت سے تعلقات اہم ہیں. ان کے نزدیک جو ہے وہ انسانیت مانے نہیں رکھتی. میں کبھی ان پہ تنقید نہ کرتا ٹی وی چینلز کے اوپر, لیکن کیونکہ یہ چل عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے دیے گئے اشتہارات سے چل رہے ہیں, تو اس لیے پھر یہ سوال تو ہوگا کہ جس عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے ان کو اشتہارات دیے جا رہے ہیں, اس عوام کے لیے ان کی کوئی بات نہیں ان کی زبان سے نکلتی. پھر ہمارے دوست عطا کوہستانی جرنلسٹ ہیں, وہ کہتے ہیں کہ آئی جی اسلام آباد جب کسی بھی سیاسی جماعت کے کارکنان
وہ کہتے ہیں کہ جب بھی کسی سیاسی جماعت کے کارکنان پرامن طور پہ جمع ہوتے ہیں تو یہی آئی جی اسلام آباد ہے وہ ان پہ لاٹھی چارج کرواتا ہے، شیلنگ کرواتا ہے اور سخت کارروائی کرواتا ہے، اور پھر کہا جاتا ہے کہ کوئی آ کر دکھائے اسلام آباد میں، ہم انہیں دیکھ لیں گے، ہم انہیں بتائیں گے۔ دوسری طرف محسن نقوی اپنا دہشت گردوں کو کہتے ہیں کہ بلوچستان میں کہتے ہیں کہ محض ایک ایس ایچ او کی مار ہے۔ بنیادی سوال یہ ہے کہ وہ جوش جو پولیٹیکل ورکرز یا عام لوگوں کے احتجاج کے دوران پولیس کا نظر آتا ہے تو وہ خودکش حملہ آور کے معاملے میں نظر کیوں نہیں آتا؟ ان کو کیوں نہیں یہ روکنے میں کامیاب ہوتے؟ ان کو روکنے میں کیسے ناکام ہو جاتے ہیں؟ پھر یہ کیونکہ اپنا سمینہ پاشا کہتی ہیں کہ حقیقت یہی ہے کہ کروڑوں اربوں روپے جھونک دینے اور پوری سرکاری سرپرستی کے باوجود بہت ہی کم جگہوں پر لوگ پتنگ اڑاتے نظر آئے۔ اس کی بڑی وجہ مہنگی ڈور اور پتنگیں ہیں، عوام کی قوت خرید میں کمی اور لوگوں کی عدم دلچسپی معلوم ہوتی ہے۔ بسنت کا مقصد امیروں کی تفریح اور مریم نواز کی امیج بلڈنگ رہ گیا ہے۔ اسی طرح سے مریم نواز نے آپ دیکھا کہ اس نے کہا کہ ہفتے والے دن کی میں نے اپنی ساری مصروفیات کینسل کر دیں، لیکن اس کے باوجود وہ ویڈیو شیئر کرتی نہیں۔ کل ہفتے کے دن بھی ویڈیو شیئر کرتی نہیں جس میں ناچ گانا تھا، ڈرامہ تھا، مطلب جشن تھا۔ بہت تکلیف دہ ہے کہ اسلام آباد میں جب پورے پاکستان میں ڈیڈ باڈیز روانہ کی جا رہی تھیں اور اس وقت میاں نواز شریف بھی اس وقت جب جنازہ ہو رہا تھا اور ڈیڈ باڈیز روانہ کی جا رہی تھیں تو میاں نواز شریف بیٹھ کے اور اپنے دوستوں کے ساتھ بسنت سیلیبریٹ کر رہے تھے۔ شہزاد نواز یہ وہاں پر موجود تھے پمز کے باہر، پمز کے اندر، جب یہ زخمیوں کو وہاں پہ ٹریٹ کیا جا رہا تھا، ڈیڈ باڈیز لائی جا رہی تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے آج پمز ہسپتال میں قیامت صغریٰ کے مناظر دیکھے۔ عورتیں چیختی رہیں، دھاڑیں مارتی رہیں، آنسوں میں ڈوبی ہوئیں، اپنے پیاروں کو ڈھونڈ رہی تھیں۔ کوئی اپنے بیٹے کی تلاش میں پاگل ہو رہی تھی، کوئی بھائی کو ڈھونڈ رہی تھی، کوئی باپ کی تلاش میں تھی۔ ہسپتال کے کوریڈور غم اور چیخوں سے گونج رہے تھے۔ دوسری طرف نوجوانوں کی بڑی تعداد خون عطیہ کرنے کے لیے قطاروں میں کھڑی تھی، اپنا خون دے کر دوسروں کی جانیں بچانے کی کوشش میں تھے۔ یہ درد اور ہمدردی کا ایک عجیب سے امتزاج تھا۔ اسلام آباد ترلئی ماں بارگاہ دھماکے کے زخمیوں اور شہیدوں کے خاندانوں کا یہ منظر دل دہلا دینے والا تھا۔ اللہ ان سب کو صبر دے اور زخمیوں کو اللہ تعالیٰ صحت دے۔ پھر آپ دیکھیں کہ اس پہ بات نہیں ہوئی، میں بھی اپڈیٹ نہیں لے سکا جو پرسوں آگ لگی تھی کراچی میں ایک اور، کہ اس کا کیا بنا۔ اچھا، پھر شہزاد نواز لکھتے ہیں کہ پمز ہسپتال میں ایک باپ اپنے اکلوتے بیٹے کی لاش کو سفید کفن میں لپیٹ کر بے بسی اور درد سے چیختے روتے ہوئے اٹھائے جا رہا تھا۔ اس کے کندھوں پر بیٹا تھا مگر اب وہ صرف ایک سر جسم تھا۔ باپ کی آنکھوں سے آنسوؤں کے بجائے چیخیں نکل رہی تھیں۔ میرا بیٹا، میرا اکلوتا بیٹا، وہ لڑکھڑاتا ہوا چل رہا تھا جیسے اس کی دنیا ختم ہو چکی ہو۔ باپ کا یہ درد ہر باپ کا درد ہے جو اپنے بچے کو اس طرح کھو دیتا ہے۔ اللہ اس باپ کو صبر دے، شہید بیٹے کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور تمام متاثرہ خاندانوں کو اللہ تعالیٰ صبر دے، سکون دے۔ مریم اورنگزیب نے بیان دیا ہے کہ نواز شریف کی خواہش تھی کہ لاہور میں بسنت فیسٹیول واپس آئے۔ بسنت فیسٹیول کے لیے 1.5 سال تک ہم نے محنت کی۔ واہ کیا بات ہے۔ سلمان عابد صاحب کہتے ہیں کہ مریم نواز نے بسنت کی تقریبات ختم کی ہیں، لیکن ایسا لگتا ہے کہ یہ غلط تھا نا کہ وہ تقریبات انہوں نے اپنی مصروفیات کینسل کی تھیں، اور وہ کہتے ہیں کہ بسنت کی تقریبات بھرپور طریقے سے جاری ہیں۔ میوزک، ڈھول اور بڑی چھتوں پر کھانے پینے کی تقریبات جاری رہنے کی حمایت نہیں کی جا سکتی۔ ایک اینی شاہد نے شہزاد نواز جو جرنلسٹ ہیں ہمارے دوست، ان سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے خود جو دیکھا ہے اس کے مطابق 150 سے 200 لوگ جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں، اور جب ہم پوچھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ لسٹیں لگی ہوئی ہیں۔ لسٹ 30 بندوں کی لگائی گئی ہے۔ یہاں پر سیاسی لوگ آتے ہیں اور اپنے بیان دے کر چلے جاتے ہیں۔ ترلائی سے ہم نے اپنی مدد آپ کے تحت زخمیوں کو پمز اور پولی کلینک شفٹ کیا، اور ہمیں سیکورٹی اہلکاروں نے زخمی لوگوں کے ساتھ اندر جانے سے روک دیا، جبکہ اندر ہمارے زخمی لوگوں کے ساتھ کوئی بھی نہیں، ہم سارے باہر کھڑے ہیں اور انتظامیہ ہمیں اندر نہیں جانے دے رہی۔ یہ وہ بات کر رہے ہیں کہ پمز کے اندر جب بھی کوئی سرکاری بندہ آ رہا ہوتا ہے تو روک دیا جاتا ہے کہ آپ نے نہیں جانا، کیونکہ ظاہر ہے ان کو ڈر ہوتا ہے کہ کوئی ان سے سوال نہ کر لے کہ تم لوگ کن چکروں میں لگے ہوئے۔ عشرت فاطمہ صاحبہ پی ٹی وی کا بڑا نام، جن کو بہت دیکھا گیا، اور وہ ٹویٹ کرتی ہیں، نیوز اینکر تھیں۔ وہ کہتی ہیں کہ کتنی عجیب ہے یہ زندگی، ایک ہی زمین، ایک ہی آسمان، ایک طرف گھروں میں کھانے، چھتوں پر ڈھول، محلوں میں روشنیاں اور آسمان پتنگوں سے ڈھکا ہوا ہے، اور دوسری طرف نمازیوں کا خون اور گھروں میں ان کے لواحقین کی آہ و بکا۔ سراج الحق صاحب سابق امیر جماعت اسلامی، وہ کہتے ہیں کہ لاہور میں قاتل ڈور کے ساتھ بسنت حکومتی سرپرستی میں جاری ہے، اور بلوچستان، خیبر پختونخوا، اسلام آباد خون میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ پنجاب حکومت فوراً بسنت بند کرے۔ ارشاد بٹی صاحب کہتے ہیں کہ اپنے میڈیا کو بھی سلام،
کیمرہ اسلام آباد کی طرف آئے تو سوگ منانے لگ جاتا ہے، اور کیمرہ لاہور کی طرف آئے تو ڈھول بجانے لگ جاتا ہے، مینو نوٹ وکھا میرا موڈ بنے۔ پھر یہ ایک ٹاؤٹ ہیں جنہوں نے کہا کہ لگتا ہے کہ نظر لگ گئی ہے اسلام آباد کو اور پنجاب کی خوشیوں کو، تو اس پہ عنایت خان تاجک نے کہا کہ خیبر پختونخوا میں کوئی واقعہ ہو تو اسے کہا جاتا ہے کہ یہ سہیل آفریدی اور پی ٹی آئی اور دہشت گردوں کا آپس میں نیکسس ہے، آپس میں گٹھ جوڑ ہے، اور جب اپنی ناکامی کی وجہ سے کوئی حملہ ہو جائے تو کہا جاتا ہے کہ بری نظر لگ گئی ہے۔ تو انہوں نے آگے بھی بڑے سخت الفاظ جو ہیں وہ لکھ دیے ہیں۔ اچھا، پیپلز پارٹی والے بکواس ڈرامہ کہ ہم نے فلانی تقریب کینسل کر دی، یہ جھوٹ ہے، یہ لغو ہے۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں، ان کا سب کچھ ایک ہے، اور ان کا گورنر لاہور میں بسنت مناتا پھر رہا تھا، ڈرامے کرتا پھر رہا تھا، جشن مناتا پھر رہا تھا۔ اور آج میں دیکھ رہا تھا کل ندیم افضل چاند صاحب سوال کر رہے تھے کہ جی نیشنل ایکشن پلان پہ عمل کیوں نہیں ہوتا؟ اور بھائی آپ کس سے پوچھ رہے ہیں؟ آپ کون ہیں؟ اور بھائی آپ کا وزیر اعظم بیٹھا ہے، شہباز شریف پیپلز پارٹی کے ووٹوں سے وزیر اعظم ہے، جائیں آپ اس سے پوچھیں۔ آپ ٹویٹ کر دیتے ہیں، تاثر دیتے ہیں کہ آپ بڑے اپوزیشن میں، نہیں سر، آپ حکومت میں، آپ کے ووٹوں سے شہباز شریف وزیر اعظم ہے، پوچھو شہباز شریف سے۔ جو پاکستان کے اندر تباہی اور بربادی ہے، یہ پیپلز پارٹی اس سے الگ نہیں ہو سکتی، سب کچھ میں یہ شامل ہیں، کیونکہ وزیر اعظم انہوں نے شہباز شریف کو بنوایا ہے۔ اس کے بعد ابھی بھی ٹی وی چینلوں پہ اشتہارات چل رہے ہیں۔ قسمت خان زمری نے ایک اشتہار بڑا لمبا چوڑا وہ ٹویٹ کیا ہے ویڈیو، اس پہ وہ کہتے ہیں کہ میڈم چیف منسٹر کی تصاویر اور تشہیر کے ساتھ بسنت منانے کے اشتہارات تاحال جاری، میوزک بھنگڑا موجاں، سانحہ اسلام آباد کے متاثرین کے دکھ کو بانٹنے کے لیے اس انجوائمنٹ تشہیر میں تھوڑا وقفہ کرنا بھی گوارا نہیں کیا گیا۔ سبی کاظمی صاحب نے ٹویٹ کیا کہ یہ ڈیڈ باڈیز پڑی ہوئی ہیں چیئرز کے اوپر، اور وہ کہتے ہیں کہ روز ترقی کا دعویٰ کرنے والوں کا حال دیکھیں کہ دارالحکومت کے سب سے بڑے ہسپتال میں شہداء کو کرسیوں پر رکھا جا رہا ہے۔ یہ عامر حسین ہے، انہوں نے بھی کہا کہ اندازہ کریں کہ یہ وفاقی ہاسپٹل پمز ہے جہاں 45 دن میں، اسلام آباد میں 45 دن میں 1.5-2 ارب کے انڈر پاسز بن رہے ہیں، لیکن شہداء کے لیے اسٹریچر یا بیڈ نہیں، انہیں کرسیوں پر لٹایا گیا ہے۔ شیم آن یو محسن نقوی، شیم آن یو چیئرمین سی ڈی ایم محمد علی رندھاوا، کل ایک اور فلائی اوور شروع کروا دو۔ یہ انہوں نے فیاض شاہ صاحب نے کہا کہ کتنی بے حسی ہے۔ ٹائم دیکھیں کہ ایک طرف انہوں نے وہ تصویر لگائی ہوئی ہے کہ سوشل میڈیا پورا جو ہے وہ اس بات پہ لگا ہوا ہے کہ خون کے احتیاط چاہیے، خون دیں، خون کے لیے پہنچیں، اور پی ٹی آئی نے بھی بڑی کال دی، جنید اکبر صاحب نے بھی کال دی، اور ایک اس ٹائم کے اوپر جب نون لیگ کا سارا فوکس بسنت کے نام پہ کنجر خانے پہ تھا، تو اس وقت جنید اکبر ہوں، شیخ وقاص اکرم ہوں، تحریک انصاف ہو، وہ کالز دے رہے تھے کہ سب لوگ ہمارے ووٹر سپورٹر پہنچیں، بلڈ دیں ہسپتالوں میں، لیکن یہ جو ہیں نون لیگ جو ہے وہ بسنت میں کنجر خانے میں نون لیگ اس وقت مصروف تھی۔ اس کے بعد انہوں نے یہ بسنت بہار بڑی اپنی ایک خوبصورت تصویر ٹویٹ کی ہنا پرویز بٹ صاحبہ نے، اس پہ سمینا پاشا نے لکھا کہ یہ تو بالکل ہی عقل سے پیدل مخلوق ہے جو ریپ وکٹم کو اپنی تشہیر کے لیے استعمال کرتی ہے اور عین شہادتوں والے دن دانت نکال کر تصویر پوسٹ کرتی ہے، جہالت میں لتھڑے بے حس لوگ۔ اور اسی طرح سے ابصار عالم صاحب کو بھی بڑی فکر تھی بسنت کی، انہوں نے بھی پروگرام جمعے والے دن بسنت پہ ہی کیا، تو سیگمنٹ کیا، اس کے اوپر قسمت خان زمری نے وہ ویڈیو لگائی ہوئی تھی۔ سید آصف کرمانی نون لیگ کا پہلے حصہ رہے، انہوں نے کہا کہ بسنت کا تہوار ماضی میں صرف ایک دن منایا جاتا تھا، اس مرتبہ 3 دن کے لیے شاہی فرمان جاری ہوا۔ بلوچستان میں حالیہ اور اسلام آباد دہشت گردی کے واقعے کے دکھ اور سوگ میں اس تہوار کو فوری طور پر مؤخر کیا جائے۔ حکومت اگر مؤخر نہیں کرتی تو زندہ دلانے لاہور آج خود بسنت جو ہے وہ مؤخر کر دیں۔ تو لیکن کوئی فرق بہرحال نہیں پڑا نواز شریف کو یا مریم نواز کو۔ نواز شریف جنازے میں بھی نہیں آئے، اور شہداء کے نہ شہباز شریف گئے، نہ مریم نواز بلوچستان سے جن شہیدوں کی ڈیڈ باڈیز آئیں پنجاب میں، نہ ان میں نون لیگ کا کوئی وزیر گیا، نہ ان کے جنازوں میں کوئی نون لیگ کا وزیر نظر آیا، نہ مریم نواز کسی شہید کے گھر میں گئی، نہ نواز شریف کسی شہید کے گھر میں گئے، نہ شہباز شریف کسی شہید کے گھر میں گئے، نہ یہ شہیدوں کے جنازوں میں گئے، اور ان کا فوکس ہی کچھ اور ہے۔ میں نے آپ کو بتایا نا کہ یہ عوام کے ووٹوں سے آئے نہیں ہیں، ان کو عوام کے درد کا احساس نہیں ہو سکتا، ان کے احساس ہے جائیدادیں، اولادیں، کاروبار، مفادات، یہاں تک کہ علاج بھی ملک سے باہر ہے۔ اقرار الحسن صاحب نے ٹویٹ کیا جس پہ طارق مدین صاحب نے کہا کہ آپ نام کیوں نہیں لیتے، نام لیں نا، کس کی طرف آپ کا اشارہ ہے؟ اقرار الحسن صاحب نے ٹویٹ یہ کیا تھا کہ سوال تو یہ ہے کہ جہاں آپ کی مخالف سیاسی جماعت کے کسی رکن کی کسی ٹویٹ کا کوئی ایک بھی لفظ آپ کی نظر اور قہر سے نہیں بچتا، وہاں عین اسلام آباد میں دہشت گرد آپ کی نظر سے کیسے بچ جاتا ہے؟ ترجیحات ٹھیک کریں، دہشت گردوں کے ساتھ ساتھ ان لاشوں کے ذمہ دار آپ بھی ہیں۔ تو طارق مدین صاحب نے کہا آپ سے مراد آپ کی کیا ہے؟ تو بہرحال میں نے نہیں دیکھا کہ اس پہ طارق مدین صاحب کے سوال پہ کوئی جواب دیا یا نہیں دیا انہوں نے اقرار الحسن صاحب نے۔ ظفر نقوی صاحب نے کہا کہ یہ تو ڈی سی اسلام آباد نے
آخری ٹویٹ میں 31 شہداء کا ذکر کر دیا تھا، ورنہ انہوں نے یہ 31 بھی نہیں ماننے تھے۔ سوچیں، جنہوں نے قوم کے سامنے اسلام آباد میں ہونے والی شہادتوں کی اصل تعداد نہیں آنے دی، انہوں نے بلوچستان کے بارے میں کیا سچ بولا ہوگا؟ 40 سے زیادہ میتیں پیمز میں تھیں، 15 سے 20 پولی کلینک اسپتال میں لائی گئیں، کئی آس پاس کے ہسپتالوں میں۔ دھماکہ ہوتے ہی کئی لوگ اپنے اپنے زخمیوں کو اپنی گاڑیوں میں ڈال کر لے گئے۔ ڈی سی اسلام آباد کی ٹویٹس کا ڈیلیٹ ہونا جو ہے وہ کتنا سنگین معاملہ ہے۔ اب تو لوگ کہیں گے نا کہ جو حکومت دہشت گردوں کے ہاتھوں شہید ہونے والوں کی اصل تعداد چھپاتی ہے، اس حکومت یا ریاست پر جب شہریوں کو مارنے کا الزام لگتا ہے تو کیا وہ اس پہ سچ بتاتے ہوں گے؟ ارشاد بھٹی صاحب نے ایک بڑا اچھا انہوں نے ٹویٹ کیا۔ انہوں نے کہا کہ ابھی پرسوں ہی وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری فرما رہے تھے کہ میرے بیٹے کا اسلام آباد میں کالے شیشوں پر 9 دفعہ چالان ہوا اور اسلام آباد اب نیو یارک لندن سے زیادہ محفوظ ہے۔ پہلی بات، طلال صاحب آپ کے بیٹے کو سلام کہ ایک کے بعد ایک چالان کے بعد بھی گاڑی کے شیشے کالے ہی رکھے۔ دوسری بات، طلال صاحب کو آج کے خودکش حملے کے بعد، یہ انہوں نے جمعے کو کیا تھا، آج کے خودکش حملے کے بعد بھی اسلام آباد کو آپ لندن نیو یارک سے زیادہ محفوظ سمجھتے ہیں یا اب آپ کی غلط فہمی دور ہو گئی ہے؟ اور تیسری بات، طلال صاحب اگر آپ کی اپنے محکمے کے بڑے وزیر محسن نقوی سے ملاقات یا بات ہو تو ان سے کہیے گا کہ اگر ان کے ایس ایچ او نے بلوچستان سے دہشت گردوں کا صفایا کر دیا ہے تو اس ایس ایچ او کو اسلام آباد لیں تاکہ یہاں سے بھی دہشت گردوں کا صفایا کیا جا سکے۔ خواجہ آصف جو ہے وہ ٹھٹھے لگا رہے تھے، مذاق اڑا رہے تھے۔ گل بخاری نے ایک ٹویٹ کیا تھا کہ یہ توشہ خانہ والے ہار پہ شیر افضل مروت کے بیان، تو اس پہ خواجہ آصف نے لکھا کہ سارا ٹبر ایک ہی کام پہ لگا ہوا ہے، یعنی علیمہ خانم اور بشرا بی بی کے خلاف ٹویٹ کر رہے تھے۔ تو اس پہ شاہد حسین صاحب جو جرنلسٹ ہیں کراچی کے، انہوں نے لکھا کہ ملک کے وزیر دفاع کی دماغی حالت بھی قابل رحم ہے، اس شخص سے واقعی کوئی کام نہیں لیا جاتا، کم از کم انہیں ریٹائرڈ ہی کر دینا چاہیے، عہدے کی تذلیل تو مت کریں۔ اس کے بعد کہ مطلب اتنا بڑا سانہ ہو گیا۔ پھر مریم اورنگزیب صاحبہ کی ایک بڑی خوبصورت ویڈیو جاری کی گئی، اس کے اوپر گانے شانے لگا کے پتنگ اڑا رہی ہیں اور ہاتھوں پہ پتہ نہیں میرے خیال ہے شاید مہندی شاندی بھی لگائی ہوئی ہے یا نہیں لگائی ہوئی، بہرحال بڑی انہوں نے خوبصورت کپڑے پہن کے اور اپنی بہترین سی ایک ٹک ٹاک ویڈیو بنوا کے اور انہوں نے جاری کی۔ تو اس پہ محمد عمیر نے کہا کہ کم از کم وزراء اور حکومتی لوگوں کو تو یہ جشن اب بند کر دینا چاہیے۔ پھر ایک اور خبر تھی، سن لیں کہ آصف چودھری جرنلسٹ ہیں، انہوں نے کہا کہ لاہوریوں کی خوشیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے وزیر اعلیٰ مریم نواز اس فروری کے مہینے میں فیصل آباد اور دیگر بڑے شہروں میں بھی بسنت منانے کا اعلان کر سکتی ہیں۔ بشیر چودھری صاحب نے ایک ٹویٹ کیا ہوا تھا، تو خیر اس پہ پہلے ہم بات کر چکے ہیں۔ اسی طرح سے جناب یہ عطا تارڑ نے جس طرح کے بیان دیے اور ٹویٹس کیے، تو اس پہ آسمہ اقبال جرنلسٹ نے، انہوں نے کہا ہم تو اسلام آباد دھماکے پر کسی اپڈیٹ کی توقع کر رہے تھے آپ سے، تھوڑی دیر عمران خان کو بھول بھی جائیں کیونکہ یہ عمران خان پہ ٹویٹس کر رہے تھے۔ اچھا، اسی طرح سے سمینا پاشا کہتی ہیں کہ یہ جو انجینئر محمد علی مرزا کا ویڈیو پیغام تھا، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ویسے درباری ملاؤں سے تو درباری صافی عقل مند نکلے، ریٹ تو اچھا لگواتے ہیں اپنا۔ اچھا، طلال چودھری کہتے ہیں کہ اسلام آباد میں ہونے والا خودکش دھماکہ جو ہے وہ سیکیورٹی کی ناکامی نہیں ہے۔ اسی طرح سے طلال چودھری کو یہ انہوں نے شیراز احمد شیرازی نے بھی لگایا ہوا ہے کہ طلال چودھری سے سوال کرنے والے جو شہداء کے لواحقین جو ہیں سوال کرنے والے، ان کو دھکے مارے گئے۔ وقار خان کہتے ہیں کہ باپ اپنے جوان بیٹوں کی لاشیں دیکھ کر رو رہے ہیں، بھائیوں کے جستے خاکی کا انتظار کر رہے ہیں، اور بدمست پنجاب حکومت بسنت کے نشے میں چور ڈانس ڈھول ڈھمکے میں مصروف عمل ہے۔ اچھا، خواجہ آصف نے وہ جو ایک ٹھٹھا اڑایا، مذاق اڑایا بشرا بی بی کا اور علیمہ خانم کا، اس پہ فیصل عباس کھر جو ہمارے دوست ہیں جرنلسٹ، وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے دارالحکومت میں خوفناک دھماکے سے کئی خاندان اجڑ گئے ہیں، لوگ ہسپتالوں میں اپنے پیاروں کی لاشیں ڈھونڈ رہے ہیں اور ملک کا وزیر دفاع جھکتے مار رہا ہے۔ یہ بھی سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ جن لوگوں کی لاہور میں جانیں گئی ہیں بسنت کے دوران، ان لوگوں کو ان کے قتل کی ایف آئی آر کس پہ درج کرائی جائے۔ پھر اسی طرح سے امیر عباس کہتے ہیں کہ کیونکہ وہ پھر اس کے بعد یہ جب بار بار ویڈیوز لگا رہے تھے رضوان غلزئی صاحب کہ جو ٹی وی چینلز ہیں وہ کیا دکھا رہے ہیں، جشن اور ساری چیزیں، تو اس پہ امیر عباس صاحب نے لکھا کہ عین اس وقت جب کٹے پھٹے لاشیں اسپتالوں میں پڑے ہیں، کسی کا بازو نہیں تو کسی کا دھڑ، ہمارا بے حس بے غیرت میڈیا لاشوں پر گھنگرو پہن کر ناچ رہا ہے۔ بے غیرت لوگوں، کتنے پیسے ملے ہوں گے تمہیں پنجاب حکومت سے بسنت دکھانے کے؟ 200 سے زائد انسانوں کا خون میں لت پت ہونا، یہ واقعہ نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا کی دہشت گردی کے چند بڑے واقعات میں سے ایک بن چکا ہے،
اور تم چند گھنٹے بھی خاموش نہ رہ سکے۔ کتنا مال بنانا ہے حکومتی اشتہاروں اور چاپلوسی سے۔ اگر چینلز مالکان کے اپنے ان لاشوں میں شامل ہوتے تو کیا پھر بھی ایسے ہی ڈھول بجاتے؟ یہ قومی سانیہ ہے، اور جو معاشرے قومی سانیات پر ڈھول بجاتے ہیں ان معاشروں کو ویسے ہی مر جانا چاہیے۔ انہوں نے بڑی اہم بات کی ہے، انہوں نے مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب نے، انہوں نے کہا اسلام آباد میں امام بارگاہ پر دوران نماز حملہ اور درجنوں شہادتوں پر دل غمناک اور افسردہ ہے۔ دہشت گردی مذہبی ہو یا لسانی عروج پکڑ رہی ہے۔ قومی یکجہتی وقت کی ضرورت ہے۔ بلوچستان اور اب حکومت کو چاہیے فوراً کل جماعتی کانفرنس یا پارلیمان کے ذریعے قومی اتفاق رائے جو ہے وہ پیدا کرے۔ یہ جب جھکتے مارے تھے خواجہ آصف تو اس پہ ثاقب بشیر صاحب ہمارے جو دوست ہیں انہوں نے بھی کہا کہ خواجہ صاحب آپ وزیر دفاع ہیں اور وزیراعظم ہاؤس سے چند کلومیٹر دور خوفناک دھماکہ ہوا ہے، قیمتی جانوں کا ضیاع ہوا ہے اور آپ جھکتے مار رہے ہیں۔ سلمان عابد صاحب کہتے ہیں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ پاکستان کی ریاست اور حکومت کو ایک فل ٹائم وزیر داخلہ کی تقرری کرنی چاہیے۔ وزیر داخلہ ایک ہی وقت میں بطور وزیر داخلہ اور پی سی بی چیئرمین کی حیثیت سے کام کر کے بہت سے معاملات میں مسائل پیدا کر رہے ہیں۔ دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے ہمیں فل ٹائم وزیر داخلہ چاہیے۔ احمد وڑائچ کہتے ہیں کہ کسی دور میں پاکستانیوں کی شہادت پر نیشنل میڈیا کی سکرین بلیک ہوا کرتی تھی، میوزک فلم وغیرہ کی کوریج بند کر دی جاتی تھی۔ نیشنل میڈیا اب اتنا تردد بھی نہیں کرتا کہ گھر میں لوگ مر رہے ہیں لیکن موسیقی رقص وغیرہ جاری ہے۔ من حیث القوم ہم جو ہے وہ بے حس ہو چکے ہیں۔ اچھا، یہ جب افتخار شرازی صاحب نے ٹویٹ کیا کہ اتنے بڑی تعداد میں شہادتیں ہو گئی ہیں اور پنجاب حکومت موج مستی میں مصروف ہے، تو عفت حسن رضوی نے کہا کہ گڑھے میں گر کر ماں بچہ مر گئے تو عظمہ بخاری نے اسے فیک نیوز قرار دیا، بعد میں انتظامیہ پر غلط خبر کا ملبہ ڈال کر معافی مانگ لی، چلے سمجھ آتا ہے، لیکن اس بے حسی کا دفاع منسٹر صاحبہ کیسے کریں گی؟ وہ کہتی ہیں کہ حکومت جشن بسنت ختم کرنے کا اعلان کرے یا نہ کرے، خود لاہور کے باشعور لوگوں کو اخلاقی فیصلہ کرنا چاہیے کہ میت والے گھر کی چھت پر جو ہے وہ پتنگیں نہیں اڑائی جاتی۔ میاں نواز شریف کی خبر محمد ذیشان آوان نے شیئر کی کہ میاں نواز شریف جو ہیں اخبار میں ایک خبر لگی کہ لاہوری کلچر کے دلدادہ نواز شریف اندرونی شہر میں دوستوں کے ہمراہ بسنت منا کر پرانی یادیں تازہ کریں گے، اب تو انہوں نے خیر کر بھی لی ہیں۔ اچھا، اسی طرح سے لاہور کی خونی بسنت بار بار رپورٹ ہوتی رہی کہ کتنا وہاں پہ نقصان ہوا۔ یہ شاکر محمود امان کہتے ہیں جب یہ عظمہ بخاری کو دکھایا جا رہا تھا ٹی وی چینلز کے اوپر اور باقی چینل بھی جشن دکھا رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ پاکستان کے میڈیا چینلز دیکھ کر لگ رہا ہے کہ اسلام آباد میں کوئی دھماکہ نہیں ہوا، کوئی نمازی شہید اور زخمی نہیں ہوا، ٹی وی چینلز پر جشن بھنگڑے اور بسنت کا چرچا ہی دیکھنے کو مل رہا ہے، اللہ رحم کرے۔ اور یہی وجہ ہے کہ لوگوں کو نفرت ہو گئی ہے۔ اچھا، ایک مولوی کا بیان شیئر کیا گیا جس نے اہل تشیع کے خلاف بات کی تھی، فتویٰ دیا تھا، اس پہ اسد چودھری لکھتے ہیں کہ اس طرح کے لوگوں سے بیانات دلوائے جاتے ہیں، نفرت کا پرچار کیا جاتا ہے، خاص مسئلہ کی بنیاد پر سیاسی جماعت کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، کیا کوئی ہے جو ان سے پوچھے؟ ظاہر ہے ان سے کون پوچھ سکتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد مہتاب حیدر صاحب نے بھی بہت شرمناک لکھا یہ جو ٹی وی چینلز کر رہے تھے۔ اچھا، ایک رضوان غلزئی صاحب نے ایک ویڈیو پیغام ان کا شیئر کیا آئی جی اسلام آباد کا، جس میں انہوں نے کہا کہ آپ کو اسلام آباد پولیس 22 گھنٹے جاگتی ہوئی نظر آئے گی، مجرموں کو ختم کرتی ہوئی نظر آئے گی، دہشت گردوں کو نیست و نابود کرتی ہوئی نظر آئے گی، لیکن ہوا کیا؟ وہ حقیقت آپ کے سامنے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پولیس کو جب آپ نے ایمان مزاری، ہادی علی چٹھا اور پولیٹیکل لوگ، پولیٹیکل ورکرز، صحافی، یوٹیوب، ان کے پیچھے آپ لگائے رکھیں گے تو پھر یہی ہوگا کہ دہشت گرد کو اسپیس ملے گی۔ اچھا، پھر اسی طرح سے جب طاہر اشرفی نے کہا کہ پنجاب حکومت کو بسنت کینسل کر دینی چاہیے، تو اس پہ طارق متین صاحب نے کہا کہ نہیں، شہزادی کی امیج بلڈنگ ہو رہی ہے، باقی موت برحق ہے، مرنا سب نے ہے۔ باسط شجاع نے کہا کہ بلوچستان اور اسلام آباد میں دہشت گردی میں انسانی جانیں مٹ رہی ہوں تو لاہور کی چھتوں پر رنگ بکھیرنا مناسب نہیں، جس گھر میں لاشیں بچھی ہوں وہاں پتنگ نہیں اڑائی جاتی، وہاں سوگ اور شرمندگی ہونی چاہیے۔ وطن کے ایک حصے میں جنازے اٹھ رہے ہیں تو دوسرے حصے میں تہوار منانا بے حسی ہے۔ تو کچھ اور چیزیں ہیں وہ نیکسٹ کسی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ یہ چیزیں آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کون کون سے پہلو ہیں جس طرف سے ان کے خلاف نیریٹو بن رہا ہے، ان کے خلاف نفرت پھیل رہی ہے، اور یہ نفرت اور بڑھے گی اور بڑھے گی۔ اس کی میں نے آپ کو وجہ بتا دی ہے کہ اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ ان کا فوکس نہیں ہے عوامی ایشوز کے اوپر، لوگوں کے درد کو یہ اپنا درد نہیں سمجھتے، کیونکہ ان کے اثاثے جائیدادیں، اولادیں، کاروبار، مفاد اور یہاں تک علاج بھی ملک سے باہر ہے۔ جب اللہ نہ کرے پاکستان پہ کو بہت مشکل وقت آئے گا، ٹکٹ کٹوائیں گے، لندن چلے جائیں گے، ان کو تو یہاں کا کپڑے اٹھانے کی بھی اب ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ان کی ہر چیز وہاں پہ وافر مقدار میں پڑی ہے۔
اور اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو یہ عوام کی نفرتیں سمیٹ رہے ہیں تو ان کی آنے والی نسلیں بھی اس کی سیاسی قیمت ادا کریں گی، اور آج کے بعد لگتا نہیں ہے کہ کبھی شریف خاندان یا زرداری خاندان کی آنے والی نسلوں میں سے کوئی کسی کو ووٹ دے گا۔ پاکستانی غیرت مند، احساس درد رکھنے والا پاکستانی تو ان کو ووٹ نہیں دے گا۔ باقی 1-2% جہالت تو ہر معاشرے میں ہوتی ہے، اتنے لوگوں کا تو آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ مجھے اپنے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔